میں انڈیا پہلی دفعہ گیا تو اس وقت پولیس رپورٹنگ ہوتی تھی تو ہمیں بتانا ہوتا تھا کہ میں وی ٹی آئی جانا اسٹیشن جانا تھا, وہاں پولیس اسٹیشن. ہم ٹرین میں گئے تو وہ وہاں پہ یہ تمیز نہیں ہے کہ لڑکیاں لڑکے سب اکٹھے ہیں, تو جگہ خالی ہوئی تو میں بیٹھ گیا. اتنے میں ایک خاتون آئی, وہ جگہ نہیں دیتے کسی کو, تو ایک انتہائی کوئی ہندو راٹھ ہندو عورت جو ہے سر پہ اس نے وہ تلک اور وہ چاول کا دانے بھی لگائے ہوئے تھے. میں اٹھ کے اس کو جگہ دی تو اس نے طرح دیکھا میرے, کہتے پاکستان سے آئے ہو؟ کہتے کیا کرتے ہو؟ میں کہا میں ٹیلی ویژن فلم رائٹر ہوں. تو دیر واز این اناؤنسمنٹ کہ دیر از اے رائٹر ان دا ٹرین, ایوری بڈی اسٹوڈ اپ. یہ قدر آپ یقین کیجئے میں وہاں انڈسٹری میں جب لوگوں سے ملتا ہوں تو ادب کا جو حال ہے, بے ادب زندہ نہیں رہا کرتے. اور کسی ملک کی کسی قوم کے مرنے کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ وہاں ادب مرنے لگتا ہے. یہ نشانی ہے, سمپٹم ہے اس کی, یاد رکھیے گا. رسپیکٹ اور کورٹسی مرنا شروع ہو. رسپیکٹ چھوٹا لفظ ہے, ادب ایک اور چیز ہے. رسپیکٹ کو تو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں ہم, کبھی اچھے لفظ بھی ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں. واہ واہ, یعنی یہ جو ادب ہے اس میں رسپیکٹ سے اور بھی بڑھ کے چیزیں. بڑا چھچورا لفظ ہے یار, وہ تو ہم آئی رسپیکٹ یو, آئی لو یو, اب بدنام زمانہ لفظ ہے. اچھا, اب تو اس میں نا وہ اس کی کیفیت بھی باقی نہیں رہی. نہیں بالکل نہیں. اب تو اس کا وہ مزہ بھی آئی لو یو کا یا کسی کا باقی نہیں رہ گیا. پوری حلوہ ہو گیا, پوری حلوہ ہو گیا, اس کو استعمال کر کر کے ہر جگہ کر کے. اچھا, ایسا کبھی ہوا ہو کوئی ایسا فین ملا ہو کہ ابھی تک یاد ہو یار کی بندہ سی ایک ہی کیا گیا ہے؟ اس واقعے کا محمد رانے کو بھی پتا. ایک دفعہ میں کیا ہوا, شوٹنگ پہ تھا, محمد رانا میں بیٹھے ہوئے تھے, میرا سیریل چلا دلی کے بانکے. ٹھیک. تو میرے جو فین ہوتے ہیں جذباتی ہوتے ہیں, ٹھیک, وہ ایکٹروں کی طرح کے فین نہیں ہوتے. ٹھیک. تو ہی وہ آلموسٹ شیورنگ آیا میرے پاس, السلام علیکم سر, سر خلیل الرحمان قمر سر, بانکی کے دلے. تو میں نے نا اس سے پہلے کیونکہ مومی دا فرینڈ اس نے چوکتے کرنی تھی سال, تو میں نے کہا ہاں 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 بھائی بھائی. مومی ڈڈنٹ انڈرسٹینڈ کہ کیا کہہ گیا وہ, کیا ہو کی گیا. اچھا, میرے ساتھ ایک یہ واقعہ ہوا کہ آپ جیسے کہتے ہیں نا میرے اسکرپٹ میں کچھ چینج نہیں کرنا, تو میں نے پہلی بار میرے اسکرپٹ پر نہیں سر جی جو عطا ہوا, میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں, کلمہ پڑھتا ہوں, میں لکھتا نہیں ہوں جب تک آتا نہیں. واہ. تو آپ کی ماں کی آنکھ آپ اس کو چینج کریں. اوکے, آپ کو اختیار مل سکتا ہے کہ ایک ڈرامہ آپ نے کیا اس میں کچھ تبدیلیاں کر دی, اس کے بعد آپ مجھ سے ڈرامہ لے کے دکھا دیں. لکھیں گے ہی نہیں اس کے بعد؟ نو وے. اوکے, کسی اور کا نام لے کے لکھوا لوں گا. کس کا نام لے کے سر؟ میں موت تک پیچھا کرتا ہوں اس کا. کیا بات کرتے ہیں آپ. اچھا, میرے ساتھ ہوا یہ کہ میں نے نا ایک چھوٹا سا ایک اسکٹ لکھا جو کہ ایک فیسٹیول میں نا پریزنٹ کرنا تھا. تو ہمارے ایک ایکٹر ہیں, تو ان کو میں نے رول یہ دیا کہ آپ کی بیٹی کی بارات واپس جا رہی ہے اور آپ نے چودھری کے ڈیرے پہ آنا روتے ہوئے کہ جی وہ جنج واپس لے جا رہے نے, تھوڑے جہ داج تو تاڑی مہربانی کچھ کرو. اب میں ونگ میں کھڑا ہوں اور نواز انجم ہمارے ایک ایکٹر ہیں اسٹیج کے. ہاں, اچھا, وہ ناچتے بہت ہیں اور گاتے بہت اچھا. ہاں, اور ناچنے کا بھی بڑا شوق ہے. تو نواز انجم کو میں سمجھا رہا ہوں کہ بیٹی کی بارات, ہاں جی, میں نے کہا بیٹی کی بارات واپس چلی گئی ہے, تو وہ سامنے چودھری بیٹھا ہے ونگج کھڑا, میں کہ تیرا کیوں ہے, جا کے پیری پہ جاتے حال دوائی پا دے. سر وہ گیا تو تقریباً 80,000 لوگوں کا مجمع تھا سامنے. ہاں, تو اس نے ایک دم 80,000 لوگ دیکھے نا, انٹر ہوا سر, گان لگ پہ نچن لگ پیا. تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کئی دفعہ آپ نے کچھ اور سوچا ہوتا ہے لیکن اس کو بدل کے کچھ اور کر دیا جاتا ہے. اچھا, آپ کو میری اگر آپ اسکرپٹ پڑھے نا جی, میں بھی ان کو لکھنے کے بعد پڑھتا ہوں. واہ, ٹھیک. میں تو وہ بڑی تھن لائن کے اوپر ٹریول کر رہا ہوتا ہے کانسیپٹ. ٹھیک. اس کو ذرا سی آپ اپنی خام خواہ کی ڈائریکشن بیچ میں ڈالیں گے, برباد ہو جائے گا. جب مجھے اپنا پروڈکشن ہاؤس تھا اور کوئی اور ڈائریکٹر تھا تو میں سر پہ کھڑا ہو کے شوٹ کراتا تھا. پھر آئی یوز ٹو ایکسپلین ٹو دی ایکٹرز کہ دس از ایکچولی دا سائیکی آف دا سین, دس از دا ایسنس, دس از واٹ از بینگ سیڈ تھرو دس, یو نو.
جب کسی عورت یا مرد کو دیکھتے ہیں, کسی بھی شخصیت کو دیکھتے ہیں, سب سے پہلے شخصیت کی کیا چیز آپ کو متاثر کرتی ہے؟ اس کی گفتگو, اس کا تھیسس, دیکھنے میں نہیں کچھ بھی. اور اگر ابھی گفتگو نہ ہوئی ہو تو میں بالکل کوئی جج نہیں کرتا. اچھا, دیکھ کے لفافے کپڑوں پہ بلیو نہیں ہے میرا. ہیں کپڑوں پہ بلیو نہیں کہ کپڑے جو ہے کتنے مہنگے پہنے ہوئے ہیں. اچھا, پہنے میں یہ دیکھتا ہوں اندر آدمی کتنا مہنگا ہے. نو میں ہمیشہ دیکھتا ہوں بیفور. اب جتنے مرضی مہنگے کپڑے پہن آئے, ٹھیک, until you talk to me I'll never judge you. ہاں, جب تک وہ کھڑکی نہیں کھلے گی. اچھا, ایک اور بات, تنقید. کپڑے کبھی سستے لوگوں کو مہنگا نہیں بناتے. واہ, یہ جملہ بازی کہاں سے سیکھی ہے, کیسے آئی ہے؟ نہیں, یہ بتا دیں, ایسے نہ کریں, کسی اور نے بھی سیکھنا ہوتا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ جو ہی پراپر بیگنگ میں جاتے ہیں نا, میں اس لیے ایک معتبر بیگر ہوں کہ میں مانگتا اس سے ہوں, تو وہ ملتا ہے آپ کو. I always beg. تیری دہلیز سے آگے نہ سوالی جائے. تیری دہلیز سے آگے نہ سوالی جائے. اچھا دیکھیں, اگر کوئی بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں, کیا اچھا مصرع ہے. یہ کچھ ایسے تھا کہ پاؤں ہی کاٹ لے اگر بھیک نہیں دے سکتا, تیری دہلیز سے آگے نہ سوالی جائے. محمد ندیم قاسمی صاحب کا نعتیہ شعر ہے. نعتیہ شعر مجھے کم پسند آتے ہیں, اکثر شرک ہوتا ہے ان میں. کینچیوں کو مارتا ہوں میں, اس کو اون کرتا ہوں. سر مجھے نہیں. احمد ندیم قاسمی صاحب کا ایک شعر ہے, محل و ایوان سے گزر جاتا ہے چپ چاپ ندیم, واہ, در محمد کا جب آئے تو صدا دیتا ہے. واہ واہ واہ, کیا بات ہے, بہت خوبصورت ہے. اچھا, ایک اور شعر ہے, میں چاہوں گا کہ اس کی تعبیر آپ کریں. وہ شعر یہ ہے, یہاں لباس کی قیمت ہے آدمی کی نہیں, مجھے گلاس بڑا دے شراب کم کر دے, غرور اس پہ بہت سجتا ہے مگر کہہ دو اسی میں اس کا بھلا ہے, غرور کم کر دے. اس پر میں جواب دیتا ہوں. جی, تم وعدہ کرو شان سے دفناؤ گے مجھ کو. آہا, تم وعدہ کرو شان سے دفناؤ گے مجھ کو, میں تیری قسم پورے تکبر سے مروں گا. ارے واہ واہ, بہت خوب, بہت شاندار, کیا بات ہے. اسی بہر میں آپ نے سنایا, اسی میٹر میں سنایا, کیا بات ہے. میموری کا راز کیا ہے ایسی کہ اتنی آبزرویشن ہے اور وہ ساری سیو بھی کی ہوئی ہے. اب یہ بھی مت کہہ دیجیے گا عطا ہے, کچھ سکھا بھی دیا کریں کسی. میں اچھا, اس پہ میں سکھاتا ہوں آپ کو. جی, میں کوٹلی آزاد کشمیر میں تھا, ٹھیک, نشہ بینک میں پوسٹنگ تھی نئی نئی. تو میں نے ایک آرٹیکل پڑھ لیا لاس آف میموری کے اوپر. تو مجھے لگا میں لاس آف میموری کا شکار ہوں. اوکے. تو ایک دن پریشان ہوا. میں ان دنوں بہت سارے لوگوں کو پڑھایا بھی کرتا تھا, اور میں پڑھانے کے کبھی پیسے نہیں لیتا تھا. ٹھیک. اور میں اللہ سے دعا کرتا تھا, یا اللہ میں کبھی کسی سے پڑھانے کے پیسے نہ لوں. واہ. تو میں اس میں پھر میں بیٹھ کے سوچا, ایک دن بیٹھ کے نا, میں 10 دن اس بات کا شکار رہا کہ کیا بھولتا ہوں میں اپنا پرس بھول جاتا ہوں, میں اپنے چابیاں کفلنگ بھول جاتا ہوں, چابیاں بھول جاتا ہوں, کہیں جانا ہے 2 جگہ جانا تو 1 جگہ بھول جاتا ہوں, کوئی لاک کرنا کچھ. تو پھر مجھے پتا چلا کہ یہ میری پریورٹی نہیں ہے. جو چیز آپ کی پریورٹی ہوتی ہیں وہ آپ کو نہیں بھولتی. اس وقت میں بیٹھا صرف یہ سوچ رہا تھا, میں نے FSC پری میڈیکل کی تھی, بیولوجی واز مائی فیورٹ سبجیکٹ. تو میں نے کہا میں تو بغیر پڑھے اس کو پڑھا سکتا ہوں آج بھی. واہ. تو پھر میرا میموری لاس کیسے ہے؟ بیکاز یہ چیزیں میری پریورٹی نہیں ہیں. آپ اپنے گھر والوں کے رشتے داروں کے نام نہیں بھولتے, خصوصاً وہ جو لائک یا جنہوں نے آپ کو زخم دیے ہوتے ہیں. جی, دونوں کو نہیں بھولتے.